بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، تو اس کی بہت دوستی تھی اپنے پڑوسی سے، تو وہ اپنے پڑوسی سے بہت زیادہ آنا جانا رکھتی تھی، روزانہ اس سے ملنا ملانا رہتا تھا، اتنا زیادہ تھا کہ بہنوں کی طرح ہو گئی تھی وہ، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، باتیں کرنا اور سب کچھ کرنا۔ اس کے 2 بچے تھے اور میرے 4 بچے تھے، تو ہم دونوں مل کے کافی کام کر لیا کرتی تھی، اور ہم لوگ بالکل بہنوں کی طرح رہتے تھے، اور کافی اتفاق تھا آپس میں، اور ہمارے شوہر بھی آپس میں خوب ملا کرتے تھے۔ تو ایک بیچ میں صرف ایک دیوار تھی اور کوئی فاصلہ نہ تھا، بس بہت زیادہ وہ میرے گھر سارا دن رہتی، باتیں کرنا یہ وہ۔ اچانک میری پڑوسن جس کے 2 بچے، اس کا انتقال ہو گیا، اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور وہ تنہا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے میں بہت دکھی ہو گئی، اور بہت زیادہ اس کا دکھ اٹھانا اور یہ سب کرنا، اور اس کے ساتھ وقت گزارنا۔ وہ سارا دن پھر میرے گھر میں رہتی، اس کے بچے میرے بچوں کے ساتھ اسکول جاتے آتے، کافی وہ میرے گھر میں رہنا شروع ہو گئی، کہ اچانک میں کچھ تبدیلی محسوس کرنے لگی، کہ وہ کھچی رہنے لگی، اور تھوڑی سی وہ ہو گئی، اور میرے شوہر بہت زیادہ اس میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے، اور اس کا بہت زیادہ خیال کرنے لگے۔ اس کی ہر ضرورت کی چیز جو مجھے پتہ ہوتی تھی کہ مجھے لے کے آنی ہے، تو اتنی دیر میں میرے شوہر کہتے کہ میں نے سب وہ ضرورت کی چیزیں اس کے گھر پہنچا دی ہیں۔ تو میں بڑی حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی کہ آپ نے پہنچا دی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب میں سب کر رہی ہوں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرتی رہی، لیکن وہ مجھے پتہ نہ چلا کس وقت میرے شوہر کی اور اس میری پڑوسن کی آپس میں بات چیت ہو گئی بہت زیادہ، کہ اچانک میری پڑوسن نے میرے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ جب آنا جانا بند کر دیا تو میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے کہا بھئی ایسا کیا ہے کہ تم کیوں نہیں آ رہی؟ 2 دن ہو گئے، میں معلوم کرنے گئی تو اس نے میرے لیے دروازہ نہ کھولا، اور میں کھٹکھٹ کرتی رہ گئی، بیلیں بجاتی رہ گئی، اس نے میرے لیے دروازہ نہ کھولا، اور میں بہت مایوس ہو کے واپس آ گئی۔ اب میں سوچوں کیوں ایسا ہوا ہے۔ رات کو میرے شوہر آئے، میں نے ان کو یہ سب بات بتائی کہ بھئی اس طرح میرے لیے دروازہ نہیں کھولا انہوں نے، اور میں بہت زیادہ کٹ کرتی رہی، اور اکیلی کیسے کرے گی وہ سب کچھ۔ تو میرے شوہر کہنے لگے کہ بھئی میں نے ہی اسے منع کیا ہے کہ وہ تم کو نہ آنے دے گھر پر، اب یہ بہت زیادہ سختی کر دیا میں نے اسے، وہ یہاں نہیں آئے گی۔ میں پوچھتی رہ گئی بھئی وجہ بتا دیں، اور میں اپنے بچوں میں لگی رہتی تھی، اپنے گھر کے کاموں میں، بازار سے سودا لانا یہ لانا، میاں کو صبح تیار کر کے دفتر بھیج دیا۔ اب شب مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ آپس میں دونوں کی محبت چل رہی ہے، کہ اچانک میرے شوہر میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، وہ مجھ سے روڈ ہو گیا، مجھ سے ناراض رہنے لگے، میری ہر بات کو رد کرنے لگے، اور مجھے چھوڑ کے رات بھر گھر نہیں آتے تھے۔ میں پریشان رہوں کہ کہاں ہے، تو لوگوں نے، محلے والوں نے بتانا شروع کر دیا کہ یہ برابر میں آپ ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ شام کو یہاں آ جاتے ہیں۔ اب میرے لیے تو بڑا مسئلہ تھا یہ سب چیزیں۔ خیر پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور کہا کہ بس تم اب یہاں رہو، میں نے اس سے شادی کر لی اور اس سے گھر آباد کر لیا، اب تم یہاں بچے لے کے رہتی رہو۔ اب اتفاق دیکھیں کہ میرا بھی گھر اپنا تھا، اور میری اس دوست کا گھر بھی اپنا ہی تھا، تو وہ اس کے گھر منتقل ہو گئے تھوڑے عرصے کے لیے، اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے حالات ایسے دکھی چلتے رہے کہ میرے شوہر کا دل اور مجھ سے بد دل کر دیا اس لڑکی نے، اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھ سے کہا کہ گھر چھوڑ کے تم چلی جاؤ بچے لے کے، مجھے نہیں معلوم بچے کہیں بھی لے جاؤ، میں کوئی خرچہ نہیں دے رہا، کچھ نہیں دے رہا، بس تم چلی جاؤ۔ ایسی لڑائی کی کہ مجھے جانا پڑا، میں بچے لے کے کہیں اور چلی گئی، اور میں نے وہاں پہ جا کے بڑی مشکل سے کوئی گھر لیا کرائے کا، اور میں نے اپنے بچے پڑھائے لکھائے، محنتیں کی، میں نے اسکولوں میں پڑھایا، لوگوں کے گھروں میں کام کیے، یہ سارے کام میں نے، سلائیاں کی، بہت ساری چیزیں اس نے بتایا میں نے کی، اور اس کے بعد میں اپنے بچے پڑھاتی لکھاتی رہی، اور میرے شوہر نے پیچھے اس گھر کو جس میں میری دوست رہتی تھی اس گھر کو کرائے پہ چڑھا دیا، اور خود وہ میرے والے گھر میں شفٹ ہو گئے اس کے 2 بچے لے کے۔ اس کے 2 بچے بہترین پڑھنے لگے، اور اس عورت سے میرے شوہر کے 4 بچے اور ہو گئے، اور وہ آرام سے اس گھر میں رہتے تھے۔ لیکن میرے اپنے 4 بچے لے کے جو میں الگ ہوئی تھی، تو میں تو بری طرح پریشان ہو گئی، لیکن میں نے اپنی محنت سے اور اللہ کی مدد سے ان 4 بچوں کو پڑھایا لکھایا اور پروان چڑھایا۔
اور وہ ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے اچھی نوکریوں پہ آ گئے. 2 بیٹیاں تھیں, ان کی شادی کر دی, 2 بچوں کو اچھی سی نوکریوں پہ لگ گئے, ان کی شادیاں کر دیں. پھر مجھے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ میرا شوہر بہت زیادہ بیمار ہے اور گھر پر رہتا ہے, اور اس کی تیمارداری وہی اس کی بیوی کرتی ہے جو دوسری والی ہے. لیکن دیکھیں اللہ نے میرا ساتھ دیا, میرے بچے سب پڑھ لکھ کے قابل بن گئے. میں چاہتی تو لڑائیاں بھی کرتی, جائیداد بھی مانگتی, سب کچھ کرتی, لیکن میں نے کچھ بھی نہ مانگا. میں نے اللہ توکل کیا اور اپنی ساری محنت سے خود اپنے بچوں کو پڑھایا. لیکن وہ شخص ذرا بھی شرمندہ نہ ہوا کہ شرمندہ ہو کے آتا اور پوچھتا یا بچوں سے ملتا. نہیں, اس نے کسی کے ساتھ جب بھی آپ نیکی کریں, میرا بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہی ہے, نیکی کریں, ضرور کریں, مگر ایسی نیکی نہ کریں جو آپ کے گلے پڑ جائے. ہمیشہ سوچ سمجھ کے اپنے گھر میں کسی کو آنے دیں. اپنا گھر, اپنا شوہر اپنا ہوتا ہے, ہمیشہ اسے بچا کے چلیں دوسروں سے. آپ کو نہیں معلوم سامنے والا کیا ہے, سامنے والا آنے والا آپ سے کیا چیز چھین لے. تو اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں, ہمیشہ سوچ سمجھ کے دوستیاں بنائیں. شکریہ.